طلاق دینے کا جو مشروع اور بنیادی اور جو مستحسن طریقہ ہے، یعنی اگر معاملات اس نہج پر آ پہنچے کہ اب آگے بات چلانا ممکن نہ ہو اور صلح کی اور مصالحت کی کوئی کوشش کارآمد نہ ہو رہی ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر طلاق دینے کا جو بہتر طریقہ ہے اور جو طریقہ پسند کیا گیا، یعنی جو طریقہ جس طریقے سے طلاق دی جانی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ یہ بات ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سکھانی ہے اور خود بھی سیکھنی ہے کہ طلاق دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 لفظ کہے جائیں طلاق طلاق طلاق، یعنی 3 طلاقیں، اس طرف تو جانا ہی نہیں نا۔ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے نا، جو بنیادی طریقہ ہے، جو مناسب طریقہ ہے، جو مستحسن اور سکھایا گیا طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ ایک طہر کے اندر، طہر سے مراد یہ ہے کہ جو ایام مخصوصہ نہ ہو، تو 2 ایام مخصوصہ کے دورانیوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو طہر کہتے ہیں، پاکی کا زمانہ، جو خواتین کے لیے پاکیزگی کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو ایسے زمانہ کے اندر ایک طلاق دی جائے، بس وہ کافی ہے۔ ایک طلاق دینے سے کیا ہوگا، اور طہر بھی ایسا ہو جس کے اندر اپنی زوجہ سے مقاربت نہ کی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زوجہ سے مقاربت کی ہے اس طہر کے اندر، تو یہ ممکن ہے، یہ خدشہ موجود ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہو، کیونکہ پھر جو حاملہ کی عدت ہوتی ہے وہ حمل کی مدت سے اس کا تعین ہوتا ہے۔ جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی، تو اس کی عدت لمبی ہو جاتی ہے، جو کہ محمود نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسا طہر جس کے اندر اپنی بیوی سے مقاربت نہ کی ہو، اس کے اندر طلاق دی جائے۔ یہ ہے سب سے بہتر طریقہ طلاق دینے کا جو دین نے ہمیں سکھایا۔